إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وقال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. وقال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة يستجين بها العبد من النار إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى وما قاله النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں اور نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم سبوں کو زندگی عطا فرمائی، زندہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کے لیے سجدہ شکر بجا لانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز رکھی ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے ہماری تخلیق کا، وہ اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی. اور یہ ماہ رمضان اور اس کا روزہ اور اس مہینے کے اندر قیام، تلاوت کلام اور دیگر بہت ساری عبادتیں جو فرائض کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر مشروع فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر کسی بندے کو ملتی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں قبیلہ قزاع کے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح الترغیب وغیرہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے. واقعہ یوں ہے کہ دو لوگوں نے اسلام قبول کیا. دو لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دونوں نے اسلام قبول کیا. ان دونوں میں سے ایک شخص میدانی کارزار میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، جبکہ 1 سال کے بعد دوسرے ساتھی کی وفات فطری طور پر ہو گئی. جب ان دونوں کی موت ہو گئی، ایک کی شہادت کی موت اور دوسرے شخص کی عام موت، تو اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں جنت نظر آئی کہ وہ جنت میں داخل کیے گئے ہیں، جنت میں داخل ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخلہ مل رہا ہے. اسی سیاق میں ان دونوں لوگوں کو بھی انہوں نے دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے آئے اور آپ کی خدمت میں آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کہ اس میں سے شہید آدمی جو ہے وہ 1 سال کے بعد میں جنت میں داخل کیا گیا، اور جو شخص فطری موت 1 سال کے بعد مرا تھا وہ اپنے شہید ساتھی سے 1 سال پہلے جنت میں داخل ہوا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرانی ہوئی. روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یعنی یہ خواب کی بات، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے اللہ کے نبی سے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں میں نے بیان کیا اللہ کے نبی سے، یا کسی اور کو میں نے بیان کیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا اور کہا کہ اس طرح سے ہوا ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو شخص شہادت کا جام پیا ہو وہ 1 سال کے بعد جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو عام موت مرا ہے وہ شہید جیسے اونچے مقام پانے والے سے 1 سال پہلے جنت رسید ہو رہا ہے، جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا بنیاد ہے، کس بنیاد پر ایک شہید سے 1 سال پہلے غیر شہید جنت میں داخل ہو رہا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی واضح طور پر جواب، اسی بات کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک سال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، ایک سال میں اس نے 5 وقتہ نمازیں فرض پڑھی، اور ایک دن کے اعتبار سے جو 17 رکعت نماز انسان پڑھتا ہے، اسی تعداد اسی حساب سے آدمی پورے سال نماز پڑھتا رہا، تقریباً 6000 سے زائد رکعت اس نے فرض نماز کی پڑھی، اور اس کے بعد اسی میں ماہ رمضان بھی اسے 1 سال کے درمیان ملا، اس میں اس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، تو کیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 1 سال عبادت کا موقع عطا فرمایا، 1 سال اسے زندگی دی، اور وہ ماہ رمضان کا روزہ اس نے رکھا، پورے سال اس نے فرض نمازیں ادا کی، اور دیگر نوافل اور رواتب کی جو نمازیں پڑھی وہ الگ سے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 1 سال کی اس توفیق کو اور 1 سال کی اس محنت کو اور عبادت و بندگی کو یوں ہی ضائع کر دے گا؟ اسی کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ شہید کا مقام بالکل ٹھیک ہے کہ اپنے مقام، اس کا اپنا ایک اونچا مقام ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کا تو کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن 1 سال کی جو سعادت اسے ملی ہے، 6000 رکعت سے زیادہ نماز اور 1 سال 1 مہینے کا ماہ رمضان کا روزہ جو اسے ملا ہے، کیا اس کا بدلہ، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں دے گا؟ الیس قد صام للہ سنۃ وصلی للہ تعالی 6000 رکعۃ اور کذا وکذا رکع، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ایک شخص جس کو 1 سال کا موقع ملا، 1 سال میں اس نے فرض نمازیں پڑھی اور ماہ رمضان ملا، اس کا روزہ رکھا، کیا اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام اور درجہ نہیں عطا فرمائے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ 1 سال اگر ہماری زندگی بھی لمبی ہو گئی ہے اور ہم نے 1 سال مزید پا لیا ہے اور پورے سال روزہ رکھا ہے، پورے سال فرض نمازیں پڑھی ہیں، اور اب یہ موقع بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان بھی عطا فرما دیا، یہ مہینہ بھی شروع ہو گیا، آج اس کی پہلی تاریخ ہے اور ہمیں یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، تو اس زندگی پر اور زندگی کے ساتھ ساتھ صحت پر، عافیت پر، تندرستی پر، تمام حالات کی سازگاری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنایا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سعادت سے ہمکنار فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس عبادت سے، اس مہینے کی عبادات سے مستقل طور پر، پورے طور پر فائدہ اٹھانے کی، اجر و ثواب حاصل کرنے کی، للہیت کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اجر کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اور بدلہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں عطا فرمائے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہونے اور اس کی سعادت ملنے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے کی ضرورت ہے، شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر آدمی جانتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ میں پچھلے سال تھے اور اس سال نہیں ہے، وفات پا چکے، تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن عمل کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے خیر کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله، سب سے بہتر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور لمبی عمر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ لمبی زندگی جسے ملے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بہتر ہے، افضل ہے۔ اور سب سے بدترین آدمی، برا آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من طال عمره وساء عمله، وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال گندے ہوں، بد عملی کے ساتھ لمبی زندگی جس کو مل رہی ہو، وہ بڑا بد نصیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہ میں بڑا ہی مبغوض اور گھناؤنا ہے، قابل نفرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کی اس کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم حسن عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توحید خالص کے ساتھ، ایسے ہی صحیح عقیدہ و منہج کے ساتھ، خالص سلفیت کی فکر کے ساتھ، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان عبادات فرائض کے ساتھ، نوافل کے ساتھ ہم اور آپ نے یہ وقت گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ وقت کو بھی اسی سلسلے سے، اسی تسلسل کے ساتھ گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے شرف قبولیت بخشے، آمین رب العالمین۔ دوسری جو بات ہے کہ ماہ رمضان جب آ گیا تو اس کے ساتھ ہی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ماہ رمضان کے مقاصد کو سمجھیں،
آخر ماہ رمضان کیوں آیا، اس کے پیچھے ہدف کیا ہے، اس کے پیچھے غرض و غائب کیا ہے رب ذوالجلال کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ فاقہ کشی تو مقصد نہیں ہے، کھانے پینے سے دور رکھنا تو مقصد نہیں ہے، کھانے پینے پر پابندی لگا دینا اور بہت ساری حلال پابندیوں سے ہمیں اور آپ کو گھیر دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے یا اور بہت ساری پابندیوں کے بجا لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ اللہ کی شان تو ویسے ہی ہے جیسی ہے اس کی ساری دنیا صبح شام اور پوری عمر سجدہ ریز رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اس کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ساری دنیا بد عمل ہو جائے، باغی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت میں، اس کے مقام میں کوئی کمی بھی ایک ذرہ آنے والی نہیں ہے۔ تو جو بھی مقصد ہے وہ مقصد ہمارے لیے ہے۔ یہ رمضان ہے، رمضان کی پابندیاں ہیں، رمضان کی عبادت کی ادائیگی ہے، اس کا جو بدلہ، اس کا جو صلہ، اس کا جو نیک انجام ملنے والا ہے میرے بھائی وہ ہم ہی کو ملنے والا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں سمجھیں کہ اس کا جو بھی فضل و کرم ہے، اس کا جو بھی انعام ہے، اس کی جو بھی نوازشات اور برکتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں حاصل ہونے والی ہیں، یہ ہم ہی بندوں کو حاصل ہونے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باندیوں کو حاصل ہونے والی۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ماہ رمضان کن مقاصد کے پیش نظر اور اس کا روزہ کن مقاصد کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم اور آپ چند باتیں تو بڑی مشہور ہے، جانتے ہیں، ان کا تذکرہ یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم ان اہداف کو، ان مقاصد کو اور ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کی اس غرض و غایت کو سمجھتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے مطمع نظر رکھتے ہوئے اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے سے بچنے کے ساتھ مہینہ گزر جائے یا اور جو ظاہری پابندیاں ہیں اس کے ساتھ گزر جائے، بس اس کے سوا ہمیں کوئی اور مقصد حاصل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس خسارے سے، اس گھاٹے سے، اس ناکامی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فائد المرام ہونے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں جو مشہور آیت کریمہ سورہ بقرہ کی رمضان کے روزوں کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کریمہ کے اندر بہت ہی بنیادی طور پر یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا ہے کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد نہ تمہارے ساتھ، نہ تم سے پہلی امتوں میں جو روزہ فرض کیا گیا تھا، دونوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے کہ تمہیں اپنی زندگیوں میں تقوی کی توفیق مل جائے، متقی بن جاؤ، جنتی بننے کے راستے پر چل پڑو، جہنم کی راہ سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ صحیح ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے، گناہوں سے، ایسے ہی انحرافات سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کی رضا کی راہ پر چلنے والے بن جاؤ، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، ماہ رمضان کی جب روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا جیسے تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ یہ امت سب سے زیادہ فضیلت والی امت ہے، عظمت والی امت ہے، آخری امت ضرور ہے لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلی اور سب سے باعظمت امت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اصولوں پر، ضابطوں پر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پچھلی امتوں کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ اس امت کو حوصلہ دے، تاکہ اس امت کو مقابلہ کرنے، کمپٹیشن کرنے، تنافس کرنے، آگے بڑھنے، سبقت کرنے، پچھلی امتوں سے کہیں زیادہ آگے بڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ابھارنا چاہتا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، انہوں نے بھی روزہ رکھا، جیسے تیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن تم پر بھی فرض کیا گیا ہے، تمہارا مقام اونچا ہے، تم امت محمد ہو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس مقابلہ آرائی میں، تنافس میں پچھلی ساری امتوں سے آگے بڑھ کر کے تم عبادت کو انجام دو، تاکہ تمہیں اپنی عظمت کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ عظمت تم صحیح معنوں میں حاصل کرنے والے بنو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے اندر ترغیب ہے، اس کے اندر تشویق، شوق دلانا ہے، رغبت دلانا ہے، ہمیں حوصلہ دینا ہے، ہمیں مقابلے میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے ارشاد فرماتا ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لیکن مقصد صرف اور صرف یہی ہے۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نے نماز کے بارے میں نہیں فرمائی کہ تم پر نماز فرض ہے جیسے پچھلی امتوں پر تھی، تمہارے پر حج ہے جیسے پچھلی امتوں پر، ورنہ عام طور پر آپ جانیں کہ پچھلی امتوں میں حج بھی رہا ہے کسی نہ کسی حیثیت سے، نماز بھی کسی نہ کسی طریقے سے رہا، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وغیرہ کے اندر کی سیرت کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بھی ملتا ہے کہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اسی پر ڈٹے رہو۔ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کوئی نہ کوئی قُلْنَا صَلَاتِي وَنُسُكِي، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادتیں کسی نہ کسی طریقے سے پچھلی امتوں میں بھی تھیں، لیکن روزے کی طرح سے، روزے کے انداز، جس انداز سے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کسی اور عبادت کو اللہ عز و جل نے اس طرح سے نہیں بیان فرمایا۔ تو روزے کی اپنی ایک بہت بڑی خوبی ہے، عبادات کے درمیان، ساری عبادات کے درمیان روزے کی عبادت اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اس کی جو نوعیت ہے، اس کا جو انداز ہے، اس انداز اور کیفیت کی بنیاد پر یہ عبادت ساری عبادتوں سے ذرا الگ تھلگ انداز رکھتی ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی آپ بتائیے کوئی نیکی جسے میں کرتا رہوں، جب بھی مجھے موقع ملے تو میں اہتمام کروں، کس عمل کا اہتمام کروں، کس عمل کی کوشش کرتا رہوں جو مجھ سے ہو سکے، آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ فإنہ لا مثل لہ، اے اللہ کے بندے اگر ایسی بات ہے تو تم روزے کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ روزے سے بڑھ کر کے نماز ہے، روزے سے بڑھ کر کے زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ سے بڑھ کر کے نماز ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ روزہ رکھو کیونکہ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ کیا مقصد ہے؟ یعنی اس کی جو کیفیت ہے عبادت کی، اس کیفیت کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خیر اس کا تذکرہ آئے گا۔ اچھا، بات ہی چل رہی تھی کہ پھر ماہ رمضان یا روزوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ متقی بننا کسی خاص حلیے کا، چوغے کا، یا مثال کے طور پر کسی خاص مظاہر کا نام نہیں ہے۔ دراصل تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو فالو کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مامورات ہے، جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے بجا لانے کا نام، جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں منع فرمایا ہے اسے اجتناب کرنے کا نام، اسے بچنے کا نام تقوی ہے۔ بس یہی، یہ پورا دین بجا لاؤ، سارے فرائض پر عمل کرو، ساری سنتوں اور مستحبات کو بجا لانے کی کوشش کرو، سارے محرمات سے اپنے آپ کو بچاؤ، سارے گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ساری مکروہات سے، غیر مناسب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی کا نام تقوی ہے، کیونکہ یہ کام کر کے ایک بندہ اپنے بیچ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں دیوار کھڑی کر لے گا۔ اللہ کا کہا ہوا مانے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچے، یہی تقویٰ ہے، یعنی یہی بچاؤ کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے۔ اسی لیے تقویٰ کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ معنی کیا ہے؟ اجعلوا بینکم وبین عذاب اللہ وقایا، اپنی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کے بیچ میں وقایا یعنی بچاؤ کے لیے دیوار کھڑی کر لو۔ ہمارے اور آپ کے لیے، ہمیں اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر دیوار کھڑی کرنی ہے تو انہی فرائض کی پابندیاں کرنی ہے، اور انہی محرمات سے، ممنوعات سے، منہیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی سے دیوار کھڑی ہوگی جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، عذاب سے بچائے گا، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا، اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ اصل میں تقوی کا معنی ہے۔ تقوی کا ایک خاص معنی ہے گناہوں کے مقابلے میں تقوی۔ اللہ سے ڈرو یا گناہ مت کرو۔ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار اللہ سے ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی اس گناہ کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو یہاں پر ایک خاص معنی بھی ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچنا، تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تو یہ ہے روزے کا مقصد، ایک مقصد، بنیادی مقصد۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ مقصد صرف روزے کا نہیں ہے بلکہ یہ ساری عبادتوں کا مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ کی توحید کا مقصد تقویٰ ہے، اللہ کے لیے نماز فرض کی، فرض نمازوں کی، 5 وقتہ نمازوں کی فرضیت کا مقصد تقویٰ ہے، اور ایسے ہی زکوٰۃ کا مقصد تقویٰ ہے، روزے کا مقصد تقویٰ ہے، حج بیت اللہ کا مقصد تقویٰ ہے، عمرے کا مقصد تقویٰ ہے، قربانی کا مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت جو بھی دین کے اندر کسی بھی حیثیت سے انجام دی جائے، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟
بندہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے والا بن جائے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے بچانے کا سبب اور ڈھال پیدا کر لے، یہ سب سے بنیادی مقصد ہے۔ اور اس کا موقع نہیں، ورنہ وہ ساری دلیلیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ یہاں اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی سارے دین پر عمل کر کے خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے، حرام کاموں سے بچا کر کے اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں دیوار حائل کر لو، تاکہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکو۔ یہ ہے تقویٰ ہے یہ اس کا بنیادی مقصد۔ اور یہ مقصد ایسا مقصد ہے کہ اس مقصد کے پانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ انسان کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ قرآن کریم کی آیتیں پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرمایا ہے تقویٰ شعاروں کے لیے جنت ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ تقویٰ شعاروں کے لیے جنت ہے، گنہگاروں کے لیے، بدعملوں کے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اپنے جہنم کے عذاب سے دوچار ہونے کے بعد اگر خالص ایمان توحید کہیں نہ کہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کا مستحق بنا دے گا، ورنہ اگر وہ بھی خلل ہے اس میں بھی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان میرے بھائیو جہنم رسید ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہمیں اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء، بڑھو نیکیوں کی طرف۔ اور اسی لیے ماہ رمضان کے سلسلے میں خاص طور پر رمضان کے روزوں کے ماحول میں خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرتا ہے، دو فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کام کرنے والے، نیکی چاہنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہ کرنے والے، برائی چاہنے والے، بدعملی چاہنے والے پیچھے رہ۔ اس مہینے میں نیک کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، اس مہینے میں بدعملوں کو آنے کی ضرورت نہیں کہ بدعملی کر کے اور زیادہ گناہوں کا بوجھ اپنی گردنوں پر وہ لاد لے۔ اس لیے خاص بات تو ایک مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کی پابندی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقصد جو تقوی کا ہے وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی مقصد بنیادی طور پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو اپنی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہ کر سکتے ہو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، نکاح کے اخراجات آدمی کے پاس نہ ہو، اسے چاہیے کہ فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اس کی شہوت کنٹرول میں رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے ہی گردش کرتا ہے جیسے انسان کی رگوں کے اندر خون در گردش کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خون کا تعلق غذا سے ہے، خون کا تعلق غذا سے ہے، پانی سے ہے، قوت غذائی سے ہے۔ جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابو میں کر دیا ہے تو پھر شیطانی وسوسے کے راستے بھی کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے گناہوں کا داعیہ، گناہوں کی سوچ، گناہوں کی طرف لپکنے کا جذبہ بہت زیادہ قابو میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے روزے کا میرے بھائیوں؟ دوسرا مقصد جو ہے وہ ہے ہمارا یہ جو نفس ہے نا، نفس ہماری طبیعت، یہ ہمارا نفس جو پاپی ہے یہ پاک ہو جائے، یہ صاف ہو جائے، یہ اس کے اندر کی جو غلاظتیں ہیں، جو کدورتیں ہیں، جو آلائشیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اس نفس کو پاک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ یہ مقصد بنیادی ہے۔ آپ سوچئے وہ جو تقویٰ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تقوی کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ یہ تزکیہ نفس کی پاکیزگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے گا اس روزے کے ذریعے سے، اس کا فائدہ ہم اٹھائیں گے۔ اس کا کوئی فائدہ رب ذوالجلال کو نہیں ملنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتیں فرض کر کے ہمارے اوپر ہمارے نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا، ہمیں جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا، جنت میں داخل ہونے کا سبب بنا دیا، اور بہت ساری مصلحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ اچھا، نفس کی پاکیزگی، نفس کی ستھرائی، آپ دیکھیے اس کے اندر کہ ماہ رمضان کوئی ایک دن دو دن کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جیسے پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، پچھلی امتوں میں جو روزہ فرض تھا، ظاہر سی بات ہے کہ روزہ فرض تھا، کیفیت الگ تھی،
کیفیت الگ تھی، کیسے فرض تھا وہ الگ مسئلہ. اسی لیے آپ کو ملے گا سلف صالحین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پچھلی امتوں میں جو روزے فرض تھے وہ ہر مہینے میں 2 دن 3 دن کے روزے فرض تھے. اور یہ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اس امت کے پہلے تک یہ سلسلہ چلتا تھا. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ نفس کی پاکیزگی کے لیے پورا ایک مدرسہ، پورا ایک مہینہ موسم نفس کے تزکیے کے لیے عطا فرما دیا. اس سے پہلے ساری امتوں میں یہی 2 روزے 3 روزے مہینے کے اندر رکھے جاتے تھے. بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. آج اسی لیے یہ صرف بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں کہلاتا، یہ تو بھوک مری ہے، یہ تو فاقہ کشی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارا روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کے نام پر گزر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کئی ایک حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں سرسری طور پر پڑھی بھی ہیں. ان آیتوں ان حدیثوں میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ جو ہے نا وہ ڈھال ہے. ڈھال، وہ جو ڈھال ہوتی ہے اس پر تلوار کی مار روکی جاتی ہے، تلوار کی ضرب روکی جاتی ہے. جیسے وہ ڈھال انسان کو تلوار کی مار سے روکتا ہے، اسے گزند پہنچانے، اسے زخمی کرنے، اس کے اعضاء کی کٹ جانے سے روکتا ہے، ایسے یہ روزہ بھی ڈھال ہے انسان کو گناہوں سے، معاصی سے، جھوٹ سے، خیانت سے، غبن سے، اس کے علاوہ غیبت سے، چغلخوری سے اور دیگر برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے اس روزے کے ذریعے سے. تو جیسے ڈھال انسان کو تلوار کی ضرب سے بچاتی ہے، ایسے یہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور جب گناہوں سے بچے گا تو جہنم سے بھی بچے گا، دوزخ کی عذاب اور اس کی آگ سے بھی بچے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ ویسے ہی ڈھال ہے تم کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے. جیسے تم لوگ مانے میدان جہاد کے اندر، میدان قتال کے اندر ڈھال کا استعمال کر کے اپنے آپ کو تلوار کی مار سے اور نیزوں کی مار سے بچاتے ہو. تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یستجین بها العبد من النار، روزہ ڈھال ہے، ڈھال ہے. اس ڈھال کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. تقوی شعاروں کے لیے جنت، تقوی شعاروں کے لیے جنت ہے اور بدکار و بدعملوں کے لیے جہنم کی آگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس بات کو اور واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ سمجھایا کہ یاد رکھو اگر یہ کام تم نے نہ کیا، یعنی اپنے آپ کو ڈھال کی طرح سے روزہ نہیں رکھا کہ وہ روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہو، گناہوں سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، خیانت سے بچائے، جھوٹی گواہی دینے سے بچائے، جہالت سے بچائے، مختلف مار دھاڑ قتل و غارت گری سے بچائے، بد زبانی، اگر اس طرح سے پورے حفاظت کے ساتھ اگر تم نے روزہ نہیں رکھا، ڈھال کی حیثیت سے روزہ نہیں رکھا، تو پھر بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ من لم يدع قول الزور، صحیح بخاری کی روایت میں مشہور روایت، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. آپ سوچیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا جہالت کی بات کرنا نہ چھوڑے، جھگڑے سے نہ باز نہ آئے، یا مثال کے طور پر بد زبانی کرنے سے باز نہ آئے، فحاشی کی بات، بد زبانی کی بات، گندی بات، ننگی بات کرنے سے باز نہ آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس کا مطلب نفس پاک نہیں ہو رہا ہے، یہ طبیعت پاک نہیں ہو رہی ہے، صرف ظاہری طور پر آدمی بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، ورنہ بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ وہ بد زبانی بھی کر رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلخوری سارے کام کر رہا ہے. صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہنا اپنے لیے وہ روزہ سمجھتا ہے. تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اذا صمت لیس الصیام من الاکل والشرب، اللہ کے نبی نے فرمایا مرفوع روایت میں کہ روزہ کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے خالی، بلکہ روزہ کس سے؟ لغو سے، رفث سے، جہل سے، یعنی فضول کام کرنے سے، بکواس کام کرنے سے، یا ایسی شہوت کے کام کرنے سے، گناہوں کے کام کرنے سے، معاصی اور منکرات کے کاموں کے کرنے سے بچنے کا نام روزہ ہے. جب تم روزہ رکھو تو تمہاری زبان بھی روزہ رکھے. حضرت حذیفہ فرماتے تھے
تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہارے کان بھی روزہ رکھیں، تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، تمہارے سارے اعضاء اور جوارے بھی روزہ رکھیں، یعنی سب کنٹرول میں رہیں۔ روزے کے معنی کنٹرول کرنے کے ہوتے ہیں، صوم کے معنی حبس کرنا، روکنا، زبان کو روکو غلط نہ چلے، پیر کو روکو غلط نہ چلے، کانوں کو روکو کہ غلط نہ سنے، آنکھوں کو روکو غلط نہ دیکھے، اور ایسے ہی ساری پابندیاں ہونی چاہیے۔ اس کا نام روزہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بات بھی آپ سمجھیں کہ مقصد سیام کیا ہے۔ مقصد سیام، جب آدمی پورے سال پوری آزادی کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، شکم سیر ہے، آسودہ ہے، منٹ منٹ پر، سیکنڈ سیکنڈ پر انسان کو کھانے پینے کی غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو کبھی وہ بھول جاتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے پر کتنا پیٹ جلتا ہے، پیٹ کی آگ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ غریب کی بھوک کا اسے پتہ نہیں چلتا، ایک فقیر و محتاج کا، میرے بھائیوں، جو اس کی جو بھوک کا جو احساس ہے، جو اس کی جلن ہے، اس کا احساس آدمی نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ عطا فرمایا ہے تاکہ بہت سارے مقاصد کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی حاصل ہو جائے کہ جب آدمی کو روزہ رکھنے میں احساس ہوگا کہ یار ہم تو 1 مہینے فرض روزہ رکھ رہے ہیں، اور احساس ہوتا ہے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے، بعض یورپ کے ممالک کے 18 گھنٹے 20 گھنٹے 22 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا کتنا کٹھن ہے۔ اور یہ غریب جو پیٹ کو لپیٹ کر کے پڑے ہوتے ہیں، وہ بہت سارے غریب و فقیر محتاج مسکین لوگ، مفلوج الحال لوگ جو فاقہ کرتے ہیں راتوں کو، جنہیں کبھی 2 دن میں 1 روٹی کا ٹکڑا ملتا ہے، کبھی 1 دن میں ملتا ہے، بچے بلک بلک کر کے روتے ہیں، تو ان کے پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگتی ہے، اس کا احساس ہمیں بھی ہونے لگے گا۔ تو اس کا احساس دلانے کے لیے، اور جب احساس ہوگا تو آدمی جیب سے پیسے نکال کر کے غریب کا پیٹ بھی بھرے گا، صدقہ بھی دے گا، خیرات بھی دے گا، زکوٰۃ کی رقم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مستحق بندوں کو دے گا۔ یہ اس کے پیچھے مقصد ہے کہ دولت مندوں کو یا عام طور پر ہم آپ کو سبھی لوگوں کو نہیں احساس ہوتا کہ بھوک پیاس کتنی کٹھن ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ روزہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی احساس ہوتا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک مقصد یہ بھی ہے۔ آپ کی بات چل رہی تزکیہ نفس کی پاکیزگی کے حوالے سے ایک بات پر یہ اہم رہ گئی، یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تزکیۃ النفس کہتے کس کو، نفس کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حضرت معاویہ بن عبداللہ الغادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کی مٹھاس حاصل کر لے گا۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی ملے گی اس آدمی کو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ نمبر 1، پہلی چیز کیا اللہ کے نبی نے فرمائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان یعبد اللہ علی انہ لا الہ الا اللہ، یا من عبد علی انہ لا، من عبد اللہ علی انہ لا الہ الا اللہ، جو اس اعتبار سے، اس ایمان سے، اس عقیدے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے قابل دوسرا نہیں۔ نمبر 1، یعنی خالص توحید جس کے دل میں ہوگی اسے واقعی ایمان کی، اسلام کی مٹھاس ملے گی، اور جس کو ایمان کی مٹھاس مل جائے وہ کبھی کڑوے پن کی طرف نہیں جا سکتا، کسی کدورت کی طرف نہیں جا سکتا، کسی غیر توحید کی راہوں کی طرف نہیں چل سکتا، کسی شرک اور شرکیات کے راستوں پر کبھی قدم نہیں ڈال سکتا۔ یہ ایمان کی مٹھاس۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا اچھا مال خرچ کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا اچھا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا مال کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ سب سے زیادہ اعلیٰ جانوروں کی زکوٰۃ، اناج کی زکوٰۃ، غلوں کی زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، اس ٹائم ڈھلے ہوا کرتے تھے، غیر ڈھلے ہوئے سونے بھی ہوا کرتے تھے، کوئی ردی ہوتا تھا، کوئی اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال خرچ کرے، اچھا مال خرچ کرے، یعنی سب سے اعلیٰ والا نہیں اور نہ سب سے ردی والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے درمیانی مانگتا ہے، درمیانی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، للہیت کے لیے، کہ اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آخرت میں، دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، نمبر 3، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اللہ کے نبی تیسری بات فرمائی وَزَكَّى نَفْسَهُ، 3 باتیں اس کے اندر ہوں گی نا اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، تیسرا کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا،
اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو پاک کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا وما تزکیۃ النفس یا رسول اللہ، تزکیہ نفس پر بہت ساری تقریریں دروس ہم سنتے ہیں، یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیۃ النفس کا معنی اپنی حدیث میں بیان فرما دیا ہے، اور اس سے اچھا معنی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بیان کر سکتی، کیونکہ زبان نبوت ہے، زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تزکیۃ النفس ہے، کس چیز کو کہتے ہیں؟ ان یعلم، اللہ اکبر، ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ وہ جانے، بندہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ساتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی اطلاع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بھیڑ بھاڑ میں ہو، اور میرے بھائیوں اپنوں کے بیچ میں ہو، پرائوں کے بیچ میں ہو، اپنے ملک و وطن کے بیچ میں ہو، یا غیر دیار غیر میں چلا جائے، اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ جہاں بھی ہے۔ اور آپ سوچیں یہی تزکیہ نفس کی پاکیزگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ جب یہ احساس، یہ ایمان دل کے اندر زندہ رہے گا، طبیعت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا، میں کہاں جاؤں گناہ کرنے کے لیے، میں کہاں جاؤں گناہ کرنے کے لیے جہاں اللہ مجھے نہ دیکھے، جہاں اللہ مجھے نہ جانے، جہاں اللہ مجھے نہ سنے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے نہ آگاہ رہے، میں کہاں چلا جاؤں؟ جب یہ احساس بندے کے دل کے اندر رہے گا تو واقعی نفس پاک ہو جائے گا، وہ گناہوں کی طرف نہیں لپکے گا۔ یہ بہرحال ایسے ہی میرے بھائی روزوں کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ جو نعمت روزہ، نعمت صیام، نعمت رمضان عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِوَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم رمضان کے روزوں کی تعداد پوری کرو۔ 30 دن 29 دن جو بھی پورا مہینہ ہے روزے کا، اس تعداد کو پورا کرو، پورے مہینے کا روزہ رکھو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، توفیق عطا فرمائی ہے، سعادت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ نیکیوں کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہونی چاہیے، سپاس گزاری ہونی چاہیے۔ تو یہ مقصد ہے کہ اس عبادت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ، روزہ مل گیا، ایک روزہ مکمل ہوا، دوسرا مکمل ہوا، تیسرا مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک عبادت پر، ایک ایک جزویے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جو بات ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں کہ مطلب یہ بہت بنیادی چیز ہے، ایک جانبی چیز ہے کہ روزہ انسان کی صحت کا بھی ضامن ہے، انسان کی صحت کا، تندرستی کا میرے بھائیو ضامن ہے۔ روایت تو نہیں صحیح ہے جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے، وہ روایت تو ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، لیکن میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یاد رکھیں کہ انسان کا معدہ، انسان کی غذا کی جگہ یہ بڑی خطرناک ہے، یہاں سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے جب کھانے پر آدمی کنٹرول کر کے محدود کھاتا ہے، لمیٹڈ کھاتا پیتا ہے، پانی پینے کی چیز لمیٹڈ پیتا ہے، تو انسان کو صحت اور عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے آ جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ملأ ابن آدمی وعاء شرا من بطنہ، آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ کسی برے برتن کو کبھی نہیں بھرا۔ انسان سب سے برا برتن جو بھرتا ہے وہ اس کا اپنا پیٹ ہے۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ وعاء شرا من بطنہ، آدمی اپنے پیٹ سے برا برتن، اس سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں بھرتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ماتا اشارہ کیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہمیشہ آسودہ، ہمیشہ آسودہ، ہمیشہ آسودہ، یہ انسان کے لیے اچھا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، آدم کے بچے کے لیے صرف اور صرف چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، اس کی کمر سیدھی رہے، اتنا کافی ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ کی چاہت ہے کسی کو، فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر واقعی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھانے کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ اصول اپنانا چاہیے، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَثِهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر یہ طریقہ اپناؤ۔ ایسے تو چند لقمے کافی ہونا چاہیے،
جس سے کمر سیدھی رہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کھانے کی چاہت ہے کسی کو تو یہ فارمولہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا 1/3 پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پینے کے لیے، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دو۔ یہ صحت، تندرستی، عافیت کی ضمانت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اسی بنیاد پر علماء نے کیا کہا ہے کہ یہ روزہ جو اس کی تدبیر، اس کو پریکٹیکل عمل میں لانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت کی دولت بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ماہ رمضان کی ان مقاصد کو، ان غرض و غایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام مقاصد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے دل میں، اپنی طبیعت میں اس کو بسا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے روزے کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام ماں و بہنوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، یہ ماہ رمضان کا پہلا دن ہے اور آج جمعہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ پچھلے سالوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے آپ کو درخواست آتی ہے کہ آپ صوبائی جمعیت کا تعاون کریں۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی ہماری وہ تنظیم ہے جسے ہمارے پرکھوں نے قائم کیا ہے۔ یہ وہ مائی باپ ہے، اصل ہے، جہاں سے خالص توحید، خالص سنت کا مشن چلتا ہے۔ اس جمعیت کے تحت الحمدللہ پورے سال میں تقریباً 50، 60، 70 لاکھ روپے کا خصوصی طور پر دینی کام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے دروس، پروگرام، بڑی بڑی کانفرنسیں، اجتماعات، اور ایسے ہی پورے صوبے، تقریباً پورے صوبے سے، بمبئی اور اطراف سے تقریباً 400 سے 450 ائمہ، علماء، دعات کی تربیت اور ٹریننگ کا کام ہر سال الحمدللہ ہوتا ہے۔ اس پر تقریباً 10 لاکھ روپے کے آس پاس خرچہ آتا ہے۔ ایسی صوبائی جمعیت کی طرف سے الحمدللہ یہ واحد جمعیت ہے جہاں سے الحمدللہ پورے ملک میں خالص توحید کی کتابیں، سنت کی کتابیں، منہج کی کتابیں الحمدللہ چھاپی جاتی ہیں تاکہ امت کے اندر صحیح عقیدہ پھیلے، صحیح منہج پھیلے، بن انحرافات سے، گمراہیوں سے، ضلالتوں سے لوگ باز رہیں اور صحیح عقیدے پر رہ کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت کا مستحق بنا سکیں۔ اور دنیا میں بڑے انحرافات ہیں، بڑے فتنے ہیں، ان فتنوں سے یہ امت بچے، اس مقصد کے لیے تقریباً ہر سال 10 سے 12 لاکھ، کبھی 13 لاکھ، کبھی 15 لاکھ روپے کی صرف کتابیں شائع ہوتی ہیں، اور یہ کتابیں آپ حضرات کے تعاون سے ہی چھپتی ہیں، اور اس کے بعد یہ تقسیم ہوتی ہیں، فری تقسیم کی جاتی ہے تاکہ ہر حلقے میں پہنچے، اور ملک کے گوشے گوشے سے جہاں سے بھی اس کی مانگ آتی ہے الحمدللہ اسے بھیجا بھی جاتا ہے تاکہ ہر طرف کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے آسمانی مصائب، آفتیں، بلائیں، کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، کبھی کوئی سیلاب آ گیا، اس حوالے سے بھی کافی لمبا چوڑا بجٹ جمعیت خرچ کرتی ہے، وہ سب بھی آپ ہی بھائیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد آپ ہی لوگوں کی تعاون سے انجام پاتا ہے۔ بہرحال تو پچھلے سالوں میں بھی جمعیت کی طرف سے یہ آپ سے اپیل کی گئی تھی اور آپ کا تعاون ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جمعیت کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ہے، امیر محترم کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ۔ اور آج بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی جمعیت کو مضبوط کریں۔ بہت سارے ٹکڑے، بہت سارے دھڑے، بہت سارے ٹولیاں اور الگ الگ لوگ اپنی اپنی دکانوں کے حساب سے کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ جو مرکزی مشن ہے کتاب و سنت کا، وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ آپ کا تعاون آپ کی خالص اس مشن کے لیے صوبائی جمعیت کو جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا، اس نیکی کا، اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خالص توحید و سنت کے لیے جو آپ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، دنیا میں بھی اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نیک صلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی نماز کے بعد ہمارے امام محترم بھی اعلان کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے اعلان کے مطابق آپ جمعیت کا تعاون کریں۔ جو لوگ کیش دے رہے ہوں وہ کیش دے دیں، رسید دے دیں، یہاں پر موجود ہے، اور جو لوگ آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہوں اکاؤنٹ اسکینر کے ذریعے سے، وہ براہ راست صوبائی جمعیت کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے
ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی اپنی کوششیں اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، دنیا میں آخرت میں اس کا نیک صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔